بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی ریسنٹلی جو لوگ ہیں نا، اسپیشلی جو ایک خلافت کی بات کرتے ہیں، جو ایک سسٹم چاہتے ہیں، جو کٹھے ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں کہ جو بھی خلافت کی بات کر رہا ہے نا، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اسے سمجھاؤ، اس کی باتیں سنو، اس کو سناؤ، کچھ بھی کر کے نا اس اپنا بہترین قسم کا ویل آرگنائزڈ، ویل کمیونیکیٹڈ، ویل پلانڈ، ویل ایگزیکیوٹڈ اپنی اسٹریٹجی بناؤ، اپنی پالیسی بناؤ، بیکاز یہ جتنے بھی ہیں نا کرسیوں کے کیڑے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے عمران خان ہے، چاہے باجوہ ہے، چاہے کوئی کچھ بھی ہے، انہوں نے قوم کو اس ذہنی پستی پہ لا کھڑا کیا ہے نا، اس ذہنی پستی پہ لا کھڑا کیا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اس کے علاوہ تو کوئی سمجھیں ہمارے پاس کوئی جو ہے ایک وے آؤٹ ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ لوگوں سے یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگ بلکہ ان کو پہچان کے ان کو بنائیں گے۔ تو اٹ مینس کہ جب آپ سٹارٹ کر دو گے نا ورک کرنا ٹورڈز دا خلافت، تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہی آپ کے لیے رستے بناتے جائیں گے۔ اور ان سب کو جو ہمیں لگ رہا ہے نا کہ یار شاید یہ ان کے علاوہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں، پھر کس کو سلیکٹ کریں، آخر تو ووٹنگ کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو ایٹ لیسٹ اور اسی طرح خلافت کو پڑھنا شروع کریں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، شورا کیا ہوتی ہے، خلیفہ کس طرح سلیکٹ کیا جاتا ہے، کیا کیا اور اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں، اس کی کوالٹیز میں کس طرح سے اس کا ایمان کا لیول کتنا ہے، شریعت کا لیول کتنا ہے، نالج کیا ہے، یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی جو بھی خلیفہ ہوتا ہے نا وہ امامت خود کراتا ہے۔ ان میں سے دیکھیں کوئی بھی کسی کو اپنے سگے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھنا آتا، سگے باپ کا جنازہ نہیں پڑھنا آتا۔ اسی طرح خلیفہ کے پاس اس کے پاس بصیرت ہوتی ہے، اٹس مطلب انڈاؤٹڈ قسم کی بات ہے۔ اسی طرح اس کو ایک شورا سلیکٹ کرتی ہے، اسے ہر ایرا گیرا بندہ نہیں سلیکٹ کر سکتا۔ ایک چور کا اور ایک مجاہد کا ووٹ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جمہوریت کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خلافت کی ایک فارم ہے، اٹس ناٹ اے فارم آف خلافت۔ جمہوریت از سم تھنگ ایلس اور خلافت از سم تھنگ ایلس۔ خلافت میں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ پوری قوم کا، پورے عوام کا خادم ہوتا ہے، اور اسے پریشانی رہ جاتی ہے، عوام اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں کہ خلیفہ خود آئے گا ہمارے مسئلے حل کرے۔ خلیفہ کو رات کو نیندیں نہیں آتی، وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کروٹیں لیتا ہے، گشت کرتا ہے، لوگوں کے بھلائی کرتا ہے، ان کا دھیان رکھتا ہے کہ کہیں کسی کو اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو میرے سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہوتی ہے خلافت، کہ اونٹ بھی اگر جا رہا ہے بیت المال سے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ بھئی کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ اونٹ بھاگتا ہوا جا رہا ہے تو میں اس کو پکڑنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر بڑا مشکل کر کے جا رہے ہو اپنے بعد آنے والے۔ ڈیفینیٹلی یہ ہوتی ہے خلافت، ہمارے لیے فینومینا ہی نہیں ہے۔ اور خلافت ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی اپنے آپ کو پیش کر دے نا کسی بھی منصب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے آپ کو منصب کے لیے پیش کر دے وہ اس کا نااہل ہو جاتا ہے۔ یہ جمہوریت تو ہے ہی اینٹی خلافت۔ نواز شریف کہہ رہا ہے مجھے سلیکٹ کرو، عمران خان کہہ رہا ہے مجھے سلیکٹ کرو، باقی سارے کہہ رہے ہیں مجھے سلیکٹ کرو، ہر بندہ یہی کہی جا رہا ہے کہ مجھے سلیکٹ کرو، مجھے سلیکٹ کرو، تو یہ تو ویسے ہی نااہل ٹھہر جاتے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ خلافت از سم تھنگ ایلس۔ اور ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہی؟ بیکاز ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خلافت میں کرنا کیا ہے، خلافت میں کس کا ووٹ ہوگا، کس کا نہیں ہوگا، کون سلیکٹ کرے گا، کیسے سلیکٹ کرے گا، کہاں پہ خلیفہ نے کیا کرنا ہے، پھر گورنروں نے کیا کرنا ہے، پھر ادھر کے امیروں نے کیا کرنا ہے۔ تو رائٹ ناؤ ہمیں خود بھی پڑھنا ہے نا، خود بھی مطلب الٹیمیٹلی کوئی بھی بندہ کہتا ہے کہ یار میں پاکستان میں خلافت رائج کرنا چاہتا ہوں، تو ہمیں بھی نہیں پتہ کہ یار کیا ہے، بس ہم نے ایک دیکھا ہوا کہ یار اس طرح اس طرح اس طرح، تو وہ تو ملوکیت بھی آ جائے گی، بادشاہت بھی آ جائے گی، جمہوریت بھی آ سکتی، صدارتی نظام بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ کس طرح ہوگا اور کیا اس میں ہونا کیا چاہیے، یہ تو بیسیکلی ہمیں بھی نہیں پتہ۔ اور جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں خلافت کے لیے، ایٹ لیسٹ ان کو اس بندے کے ساتھ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہے نا، آپ کو پوسٹیں ملتی ہیں، آپ کو ویڈیو پہ، آپ کو یوٹیوب پہ کمنٹس ملتے ہیں، کچھ بھی، آپ ان کے ساتھ اپنا ایک نیٹ ورک بنائیں۔ اور پھر بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی، ان کو پتہ ہوتی ہیں، جو ان کو پتہ نہیں پتہ ہوتی ہمیں پتہ ہوتی ہیں۔ بہت سے بچے اب جو آ رہے ہیں اوبویسلی، تو ان کے پاس اتنا نالج ہے، اتنی ان کے اندر مطلب ایک گرومنگ ہوئی ہوئی ہے، اتنی جو ایک سمجھیں کہ ان کی پالشنگ ہوئی ہوئی ہے، لمس کے بچے، فاسٹ کے بچے، نسٹ کے بچے اب اندر سے
ان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یار ہاں بس بہت ہو گیا نا اس سسٹم کا، یہ دیکھیں کہ یہ تو وہی کتے بلوں والا سسٹم ہے جو اسلام کے آنے سے پہلے تھا، کہ غلام بنا کے رکھتے تھے، پھر اس سے جو مرضی کراتے تھے۔ موسیٰ کے آنے سے پہلے تھا کہ فرعون نے سب کو اپنا گلے کے بڑے بڑے ڈھیر لگا کے، اور جس کو جو مرضی جتنا مرضی غلام بنانا تھا بنا لیتے تھے، بکتے تھے، غلاموں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ پھر اسلام آیا اور اسلام نے غلاموں کو بھی وہی درجہ دیا، سب انسانوں کو برابر کر دیا، کوئی کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے تھے وہ سارے غلاموں کو خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے، اور انہیں کہتے تھے کہ تم ہمارے برابر ہو۔ اور یہی بات پھر اہل مکہ کو کھٹکتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسے کیسے پھیل رہا ہے، ایسے کیا ہے؟ پھر انہوں نے دیکھا وہاں پہ تو غلام بھی برابری پہ بیٹھتے ہیں، کوئی کسی کالے کو گورے پہ، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں، سب انسان برابر ہے۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے نا وہ صرف تقوی ہے۔ تو یہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں میری خلافت کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی، تو ایٹ لیسٹ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کی باتیں کرنی چاہیے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ آبویسلی اگر جھگڑے ہیں نا، جھگڑے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جھگڑے نہ۔ ایون صحابہ میں بعض اوقات تھوڑی بہت آپس میں ہو جاتی تھی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے جن کے درمیان تھوڑی سی جو ہے ذرا سی گرما گرمی ہو گئی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی، تو آیتیں نازل ہو گئی نا سورہ حجرات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کرو، جیسے آپس میں بات کرتے ہو بلند کرتے ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی جو ہیں غارت کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ تو خلافت کی طرف جو ہمارے یہ مائکرو قسم کے سٹیپس ہیں نا، اور اس میں بہت 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 بھلائی ہے، ہر انسان کی سب سے زیادہ بھلائی ہے ہی خلافت میں۔ باقی دنیا کی کسی چیز میں آپ اتنی بھلائی آپ دیکھیں گے ہی نہیں جتنا بھلائی اسلام میں، شریعت میں۔ دیکھیں عورت کو ماں کا درجہ دیتا ہے، عورت کو کہتا ہے چھپا کے رکھو، عورت کو عزت دو۔ یہ تو ہمارے کچھ چند جاہل قسم کے لوگوں نے، جنہوں نے مطلب ہماری کچھ نسلیں گزری جو ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے، تو انہوں نے یہ دوسری شادی کو، ستی، یہ سارے چیزیں اپنائی، اور ان کی بری چیزیں اپنائی، کہ جس کا خاوند مر جاتا ہے تو پھر اس کی شادی نہیں ہو سکتی، جو ہے کچھ ہو جاتا ہے، اسی طرح پاؤں کی جوتی سمجھنا، یہ سب اب گون تھنگس۔ عورت کو تو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے اسلام نے، جس کی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح ہر مظلوم کو اسلام بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ آپ کو اپنے ارد گرد کوئی بھی مظلوم نظر آئے، اس کے لیے ضرور کھڑے ہوں، کسی بھی لیول کے، اپنی گلی کے عمر، اپنی گلی کے علی ابن طالب تو ضرور بنے نا، کہ کتنا بڑا مقام ہے۔ میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی مسلمانوں کے اوپر جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لے کے آئے تھے، لیکن اگر مسلمانوں پہ ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہوتا تھا تو کڑتے تھے اور برا سمجھتے تھے اور ہیلپ آؤٹ کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب ان کو مار رہے تھے تو انہوں نے آ کے انہیں ہاتھ دیا اور انہیں اٹھایا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں ان دونوں میں سے تم بہتر عمر ہو، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، مجھے شاید صحابی کا نام بھول رہا ہے واللہ عالم۔ بٹ خلافت قائم کرنے کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کی انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ لوگوں کو تو قربانی دینی پڑتی ہے، انہیں اپنی انائیں مارنی پڑتی ہیں، انہیں اپنی باتیں جو ہے ختم کرنی پڑتی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے۔ میرے علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا لیول قسم کا ان کا بہترین قسم کا جو ہے نا برداشت کا مادہ، کہ اپنے لیے اگر کوئی کافر ان کے مطلب نیچے ہے اور وہ اس کے سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تلوار سے اس کے سر قلم کرنے لگے ہیں اور کافر نے منہ پہ تھوک دیا، تو انہوں نے تلوار اپنی سائیڈ پہ کر دی اور اسے کہا اب جاؤ۔ تو یہ ہوتا برداشت۔ پہلے تو میں نے تمہیں اللہ کے لیے مارنا تھا، اب میں تمہیں اپنے غصے میں ذرا بھی آ کے مارا تو پھر میں کیسے جواب دے ہوں گا؟ دین دس میکس علی علی۔ یہ خاصیتیں علی کو علی بناتی ہیں، مظلوموں کی مدد کرنا، یہ سب کچھ۔ سو وی ہیو ٹو موو ٹورڈز دا بیٹرمنٹ آف ہیومن سوسائٹی، ہیومینٹی کی، انسانیت کی بہتری کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اور جو بھی لوگ صحیح معنوں میں انسانیت کی بہتری کا کام چاہتے ہیں، دے شوڈ ورک لائک دس، ڈھونڈیں پن پوائنٹ پہ کہ وہ لوگ کہاں کہاں ہیں، وہ لوگ کون کون ہیں،
آپ کے پاس تو سوشل میڈیا ہے، ٹک ٹاک پہ سرچ کریں، لنکڈ ان پہ سرچ کریں، فیس بک پہ سرچ کریں، ٹویٹر پہ سرچ کریں، اپنے ان کے ساتھ کانٹیکٹس بنائیں. دین گیٹ مور اینڈ مور اینڈ مور آرگنائزڈ، مور اینڈ مور اینڈ مور کمیونیکیٹڈ، مور اینڈ مور اینڈ مور کنیکٹڈ. اور پھر ظاہری بات ہے، پھر باتیں بھی برداشت کریں، پھر یہ ساری چیزیں برداشت کریں. دس از ہاؤ آئی پرسنلی تھنک کہ جو خلافت کے لوگ ہیں، جو انسانیت کی بہتری چاہنے والے لوگ ہیں، ان کو اس طرح سے آپس میں مزید کنیکٹڈ ہونا چاہیے.